بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة اخرجہ الترمذی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس دین کا ستون نماز ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، دیواری ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے، چھت ستون پہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے، ایسی ہی اس دین کی بنیاد اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر جانا، اور اس دین کا ستون نماز ہے۔ جس طرح ستون پر کسی عمارت کی چھت کھڑی ہوتی ہے، ستون گر جائے تو چھت کھڑی نہیں رہ سکتی، ایسی ہی اس پورے دین کا ستون نماز ہے۔ اگر نماز قائم ہے تو چھت قائم ہے، اگر نماز ترک ہو گئی تو چھت کا وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک اور روایت میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ روایت بہت ضعیف درجے کی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس نماز کو قائم کر دیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے دین کی درستگی اور اصلاح نماز کی درستگی پر موقوف ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ہماری اس دین میں اعتقادات کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدے کے بعد پھر اگلا مرتبہ پھر نماز کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بن دیکھی ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ قال ثم ای، سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، مقررہ وقت پر نماز پڑھنا۔ یہاں پر بھی ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اور جو حدیث میں آیا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ دیکھیں، شہادتین چونکہ ایمان کا نام ہے، ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ فرمایا، بلکہ
قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جب مجرمین کے جرائم کا تذکرہ فرمایا تو اس میں بھی اسی ترتیب کو مد نظر رکھا. فرمایا فلا صدق ولا صلی، نہ اس بندے نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی. گویا کہ نہ اس بندے نے تصدیق کی، یعنی نہ وہ بندہ ایمان لایا نہ اس نے نماز پڑھی. تو ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا جرم وہ نماز نہ پڑھنا ہے. نماز کی اہمیت ایک نہیں، دو نہیں، 20 احادیث سے ثابت ہے. میں اس وقت نماز کی اہمیت اور نماز کے اندر جو حکمتیں ہیں اور پوشیدہ فلسفہ ہے میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے نماز کے اسرار و رموز، کمال درجے کی کتاب ہے. اور میں بارہا ساتھیوں سے کہتا ہوں، مجھ سے کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بیان کہاں سے تیار کرتے ہیں، اور میرا یہی جواب ہوتا ہے کہ آپ مطالعہ کریں نا، حضرت جی کی کتابوں کا مطالعہ کریں. شاید ہی کوئی بات حضرت جی کی کتابوں سے ہٹ کے کوئی باہر سے کوئی لاتا ہو، لیکن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو نماز کے اسرار و رموز کتاب ہے، بندہ وہ پڑھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل میں کیا کمالات اور کیا اسرار پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں. میں نے صرف اس وقت اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ نماز دین کا ستون کیسے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو حکم دیا، خط بھیجا کرتے تھے، اور خط میں فرمایا کرتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها فحفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. حضرت عمر اپنے گورنروں کے پاس خطوط لکھا کرتے تھے کہ تمہارے سارے کاموں میں سے میرے ہاں سب سے زیادہ اہمیت والا کام وہ نماز ہے. جیسے آج کل کوئی صدر یا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو خط لکھتا ہے تو کہتے ہیں کرپشن کو روکنے کی کوشش کرو، او بھائی بجلی کا بحران ختم کر دو، او بھائی امن و امان پہ توجہ مرکوز کر دو. یہاں آج کل تو یہی مسئلہ ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط کیا تھا کہ میرے ہاں تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت والا کام نماز ہے، اور جس نے نماز کو قائم کر لیا، نماز کی حفاظت کر لی، وہ باقی سارے کاموں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ سارے کاموں کو ضائع کرنے والا ہوگا. اصول بتا دیا کہ جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کے سارے کام بے ترتیب ہوں گے. نماز کی درستگی پر پورے دین کی درستگی کا دار و مدار ہے. یہی وجہ ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث نقل ہو چکی ہے کہ جب میت کو قبر میں لیٹایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے. اس وقت میت کے سامنے ایک منظر ایسے بنایا جاتا ہے، مثلت لہ الشمس کما ہی عند غروبہا. اس میت کے سامنے ایسا منظر بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ سورج غروب ہو رہا ہو. سورج نظر آتا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، یہ میت کو دکھایا جاتا ہے. پھر مردہ کہتا ہے فرشتوں سے دعونی اصلی دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں، مجھے چھوڑ دو میری نماز قضا ہو رہی ہے. جب مردہ اس انداز سے نماز کی فکر کی بات کرتا ہے، فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا باقی دین بھی درست ہوگا. تو یہاں پہ بھی باقی دین کی درستگی کا معیار نماز کی درستگی کو قرار دیا گیا ہے. اور قیامت کے دن بھی نماز ہی پر باقی دین کو قیاس کیا جائے گا. اگر نماز صحیح ثابت ہو گئی تو کہیں کہ باقی دین بھی ٹھیک ہوگا. چنانچہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ، ایک بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَإِن تُقُبِّلَتْ مِنْهُ صَلَاةٌ تُقُبِّلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست قرار دی گئی تو اس کے سارے اعمال درست قرار دیے جائیں گے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے دین کی درستگی کے لیے نماز کو معیار بنایا گیا ہے. نماز ستون ہے، اور جیسے ستون کے پاس مختلف اطراف سے کڑیاں اور بالے اور شاہتیر آ کے جڑتے ہیں، یہاں ستون کے اوپر بیم چاروں اطراف سے آ کے آپس میں ملتے ہیں، ایسی ہی دین ستون ہے، سنگم ہے، اور نماز ستون ہے، دین کے سارے اعمال آ کے نماز پر مل جاتے ہیں. اب یہ بات آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے کہ نماز باقی پورے دین کے لیے ستون کیسے ہے، اور دین کے سارے اعمال نماز پہ آ کے کیسے ملتے ہیں. اب دیکھیں کہ نماز ارکان خمسہ کا مجموعہ ہے. ہماری دین کے 5 ارکان ہیں، اور وہ پانچوں کے پانچوں ارکان نماز میں پائے جاتے ہیں. نماز کا پہلا اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور نماز میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ. گویا کہ نماز میں یہ پہلا رکن پایا جاتا ہے. پھر اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن نماز ہے، وہ تو خود ساری نماز ہی نماز ہے. تیسرا رکن روزہ ہے. نماز میں روزے کی ایک جھلک پائی جاتی ہے. روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کھانا پینا ممنوع. نماز میں کھانا پینا ممنوع. تو نماز میں روزے کی ایک جھلک پائی جاتی ہے. اور ہمارے دین کا اگلا رکن زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے، اور نماز کی تیاری کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے. کپڑے صاف ہونے چاہیے. اگر کہیں پانی قیمتاً ملتا ہو تو قیمتاً پانی خریدنا پڑتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے. تو گویا کہ نماز میں انفاق المال، مال خرچ کرنے کی جھلک پائی جاتی ہے. اور نماز میں حج کی ایک جھلک پائی جاتی ہے. چنانچہ حج کیا چیز ہے؟ حج کا پورا نظام بیت اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے. اس حج کے سارے ارکان کا مرکز اور محور بیت اللہ ہے. اور نماز میں نمازی کیا کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. بیت اللہ کی تعظیم حج کا رکن ہے، اور بیت اللہ کی تعظیم کے بغیر نماز درست نہیں ہے. بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے. کوئی بندہ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ بیت اللہ کی تعظیم نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہوتی. تو 4 یا 5 ارکان کی جھلک اس نماز میں پائی جاتی ہے. اب اگلی بات سمجھ لیں کہ ہم جو زبانی عبادات کرتے ہیں، زبان سے جو عبادت کرتے ہیں، مثلا ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، وہ ساری زبانی عبادات نماز میں موجود ہیں. زبان سے ہم تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں تسبیح ہے سبحان ربی العظیم. نماز میں زبانی ہم تحمید پڑھتے ہیں، تحمید پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. نماز میں پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. ہم ذکر کرتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں. نماز میں مسلسل تکبیر موجود ہے. ہم زبان سے عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں تلاوت موجود ہے. ہم زبان سے عبادت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نماز میں درود موجود ہے. ہم زبان سے عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یہ دعا عبادت ہے، اور نماز میں دعا موجود ہے. گویا کہ لسانی عبادات، زبان سے ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ ساری عبادات نماز میں پائی جاتی ہیں. نماز ساری عبادات کا مجموعہ ہے.
پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ نماز کا ہماری معاشرت پر بڑا زبردست اثر پڑتا ہے. معاشرت پر، معاشرت سے مراد بود و باش کے طور طریقے، لباس، وضاقتہ، صفائی ستھرائی، اپنے دوست احباب گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا سہنا ہے، یہ سب کو معاشرت کہتے ہیں. رہن سہن کے تمام تر متعلقہ امور کو معاشرت کہتے ہیں. اور نماز معاشرت کی درستگی کی تعلیم دیتی ہے. مثلا معاشرت کا سب سے اہم امر وقت کی پابندی ہے. وقت، آپ دفتر میں جاتے ہیں، وقت کی پابندی. آپ کسی دوست سے ملاقات کی بات کرتے ہیں تو وقت کی پابندی ضروری ہے. آپ کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو وقت کی پابندی ضروری ہے. اور نمازی بندہ روزانہ 5 مرتبہ یہ مشق کرتا ہے کہ وقت کی پابندی کس طرح کرنی ہوتی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہماری نمازیں حقیقی معنوں میں نمازیں نہیں ہیں. ورنہ میں کہتا ہوں کہ مسلمان بندے کو تو کبھی وقت کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے والا کبھی نہیں ہونا چاہیے. جس بندے کو روزانہ 5 مرتبہ اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ آپ نے 5 بجے پہنچنا ہے نماز کے لیے، اور وہ 5 بجے ہی پہنچتا ہے. ظہر کے لیے آپ نے 2 بجے پہنچنا ہے، وہ 2 بجے ہی پہنچتا ہے. عصر کے لیے 4:30 بجے پہنچنا ہے، 4:30 ہی وہ پہنچتا ہے. تو روزانہ 5 مرتبہ اس کو مشق کرائی جاتی ہے، تو پھر یہ بندہ وقت کی پابندی کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ پھر بھی قدر وقت کی پابندی کرتے ہیں. جی، ایک جگہ پہ شادی پہ جانا ہوا، آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی، 2002 کی بات ہوگی یا 2003 کی بات ہوگی. آپ حیران ہو جائیں گے. ہمیں کہا تھا کہ 8 بجے آپ آ جائیں، نکاح پڑھانا ہے. کوٹ شاکر، لوگوں کو پتا ہوگا یہاں مقامی لوگ کہ وہ کہاں پہ ہے. چنانچہ کوٹ شاکر جب میں وہاں پہنچا، اس دن پتہ نہیں کیا رکاوٹ پیش آئی تھی، راستے بند تھے، کوئی جلوس تھے، کوئی ہنگامے تھے، جو کچھ بھی تھا. لیکن جب میں وہاں پہنچا اس وقت 12 بج چکے تھے. مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ انہوں نے 8 بجے بلایا تھا اور میں 12 بجے پہنچ رہا ہوں. لیکن وہ میری بے بسی تھی کہ راستے بند تھے اور وہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا. تو خیال یہ تھا کہ میں وہاں حاضری دے دوں گا کہ بھائی آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا، میں 8 بجے تو نہیں آیا لیکن کم از کم میں 12 بجے تو پہنچ گیا. جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ٹینٹ اتار رہے تھے. میرا خیال تھا کہ ٹینٹ اتار رہے ہیں، شادی کی تقریب ختم ہو گئی ہے، لوگ گھروں کو پہنچ گئے ہوں گے. لیکن جب میں وہاں پہنچا، آپ یقین کریں ان لوگوں نے مجھے کہا کہ کوٹ ادو سے بارات چلی ہے، ابھی ہم ٹینٹ لگا رہے ہیں. مجھ سے 8 بجے کا ٹائم لیا تھا، میں 12 بجے پہنچا، وہ کہتے ابھی ہم ٹینٹ لگا رہے ہیں، کوٹ ادو سے بارات چلی ہوئی ہے. اور اللہ اللہ کر کے پھر الحمدللہ 2 بجے تک بارات پہنچ گئی. پھر اس کے بعد شادی کا سلسلہ چل پڑا. آپ حضرات کو پتہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک مسلمان بندہ جو 5 مرتبہ وقت کی پابندی کرتا ہے، 1 منٹ بھی تاخیر گوارا نہیں ہے. اس کو یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی ہر کام میں، زندگی کے ہر موڑ پہ وقت کی پابندی کرنی ہوتی ہے. یہ معاشرت کا بہت اہم رکن ہے. معاشرت کا دوسرا اچھا اصول صفائی اور ستھرائی ہے. اور نماز ہمیں کس قدر صفائی کی تلقین کرتی ہے. یعنی نماز کی بعض صفائیاں تو ایسی ہیں کہ انسانی عقل سے بھی ماورا ہے. ایک آدمی نے پیشاب کر لیا، اب پیشاب کرنے کے بعد استنجا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں سے پیشاب لگا ہوا ہے اس جگہ کو پاک کرنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں چہرہ بھی دھونا ہے اور کوہنیاں بھی دھونی ہے اور سر بھی دھونا ہے. یعنی نماز صفائی کی اتنی تلقین کرتی ہے کہ بعض تلقینات تو انسانی عقل سے ماورا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، عقل سے ماورا ہیں، ہم پھر آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. صفائی کی تلقین کرتی ہے نماز. نماز ہمیں تلقین کرتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، تکلیف نہیں پہنچانی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. جمعے کا دن تھا. ایک آدمی لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا ایسے آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کے فرمایا کہ اجلس
فقط آذیت و آنیت، بیٹھ جا بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، تو تاخیر کر کے آ رہا ہے، ایک تو وہ دیر سے آ رہا ہے، ایک وہ پھر پہلی صف کے لیے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا رہا ہے۔ نہیں، نماز ہمیں تلقین کرتی ہے کہ جب دو بندے قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان گھس کے اپنے لیے جگہ بنانا شریعت اجازت نہیں دیتی، اس طرح کے ہمارے ہاں ترتیب بنی ہوئی ہے، زبردستی درمیان میں گھستے ہیں، اور ایک بندے کے گھسنے کی وجہ سے 4-5 بندوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیچارے تو پوری نماز میں یہی بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ درمیان میں گھس کے آ گیا، ان بیچاروں کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کسی کو ایذا نہیں پہنچانا۔ نماز ہمیں نظم و نسق کی تلقین کرتی ہے، ہر کام نظم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں کہتے ہیں بھائی صف سیدھی کرو، صف کتنی سیدھی ہونی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صف کی سیدھا ہونے کا اہتمام کرتے تھے جس طرح کی تیر سیدھا ہوتا ہے، یہ باقاعدہ تلقین کرتے تھے، کسی کا سینہ باہر کو نکلا ہوا نہ ہو، کسی کے پاؤں آگے کی طرف نہ ہو چکے ہوں۔ یہ نظم و نسق ہے دین اسلام کا۔ نماز ہمیں یہ نظم و نسق روزانہ 5 مرتبہ ہم یہاں پہ صف سیدھی کرتے ہیں، لیکن گاڑی کھڑی کرتے وقت ہم گاڑی سیدھی کھڑی نہیں کریں گے، جوتے رکھتے وقت ہم جوتے سیدھے نہیں رکھیں گے۔ 5 مرتبہ نماز میں ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، لیکن لاری اڈے پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، ہوائی جہاز، ایئرپورٹ پہ قطار بنانا پھر مسلمانوں کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے۔ 2001 یا 2002 کی بات ہوگی، ہم حضرت جی کے ساتھ گئے تھے افریقہ میں، تو افریقہ میں جنگل میں سے ہم گزر رہے تھے، جنگل میں مسلمانوں کی آبادیاں تھیں، تو وہاں مقامی لوگ جو شہر کے ہوتے ہیں جب وہ جنگل جاتے ہیں تو جنگل میں مسلمانوں کی بستیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے ہیں، تو وہ لوگ اکٹھے بیچارے وہ بالکل پسماندہ زندگی گزارتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ تو ہم جب وہاں پہنچے تو کچی مسجد تھی، وہاں پہ گاڑی کھڑی کر دی، جو ہی گاڑی کھڑی ہو گئی مسجد کے پاس تو قریب بستی کے بچے بھاگتے ہوئے آئے، چونکہ ان کی پہلے سے عادت بنی ہوئی تھی کہ یہ مسلمان ان کے لیے کھانے کی چیزیں، ٹافیاں، چاکلیٹ وغیرہ لے کے جایا کرتے ہیں، وہاں پہ تقسیم کرتے ہیں بچوں میں، تو بچے بھاگتے ہوئے آئے۔ اب یقین کریں کسی بچے کی قمیض نہیں ہے، شلوار پہنے ہوئی ہے، کسی کی شلوار ہے تو قمیض نہیں ہے، انہیں سخت سردی کا موسم تھا، ناک سے پانی بہہ رہا تھا، بیچاروں کو بہت برا حال تھا، بھاگتے ہوئے آئے۔ اور جب وہ گاڑی کے قریب آئے، گاڑی سے بندے نے شاپر اتارا، بڑا سارا شاپر تھا، وہ جو ہمارے ساتھ ساتھی تھا، اس نے ایک اشارہ کر دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ وہ بچے سیدھے قطار میں کھڑے ہو گئے، جنگل کے بچے، جسم پر لباس پورا نہیں تھا، صرف ایک اشارہ کر دیا، سیدھے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ ایک ایک بچہ آ رہا تھا اور اس کو وہ چیز ملتی تھی جو ٹافی تھی یا چاکلیٹ تھی، جو بھی سامان تھا دے رہے تھے۔ یعنی میں نے کہا کہ یا اللہ، ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے بندے ان کی ایئرپورٹ پہ یا کسی بھی جگہ پہ قطار، بینک میں یا کسی جگہ پہ قطار سیدھا کروانا ایک مستقل مسئلہ بنا ہوتا ہے۔ نماز ہمیں یہ تلقین کرتی ہے کہ سارے برابر ہیں، سارے قطار میں کھڑے ہو جائیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے کہ میں نے آگے ہونا ہے اور میں نے اب پیچھے نہیں ہونا، میں نے دوسری صف میں نہیں جانا، جو پہلے آ گئے وہ پہلی صف میں، جو بعد میں آ گئے اس کی پیچھے صف میں، جو اس کے بعد آ گئے وہ اس کی پیچھے صف میں۔ یہ شریعت کی تلقین ہے، اور اگر ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یہ معاشرت ہے، معاشرت بہترین۔ نماز ہمیں امیر کی اطاعت کی تلقین کرتی ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ بھائی آپ تھک گئے ہیں، قرات لمبی ہو گئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مزید رکوع میں چلے جائیں، لیکن جب تک امام نہیں جائے گا کوئی نہیں جا سکتا، جب تک امام سر نہیں اٹھائے گا رکوع سے کوئی بندہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ امام کی اطاعت، امیر کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ نماز ہمیں یہ بات سکھاتی ہے، نماز ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ جب موقع ملے تو حق بات کہنے میں خاموش رہنا اور گونگا بن کے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ امام کو دوسری رکعت میں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اب جب وہ کھڑا ہو گیا تو لازم ہے کہ اس کو لقمہ دیں، اس کو تلقین کریں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ہمارے امام ہیں، لیکن جب آپ غلطی کریں گے تو ہم گونگے نہیں بنیں گے، ہم غلطی پر تنبیہ کریں گے۔ حق گوئی سکھاتی ہے۔
اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے حق گوئی کر لی، امام کو اشارہ کر دیا کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، آپ تو کھڑے ہو گئے، لیکن امام کہتے ہیں میں تو کھڑا ہوں۔ اب شریعت ہمیں، نماز ہمیں تلقین کرتی ہے کہ اب آپ امام سے لڑیں نہ، اور نماز بھی نہ چھوڑیں، امام کی پیچھا کریں، امام کے پیچھے پھر کھڑے ہو جائیں۔ امیر کو پہلے بتا دیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن اگر امیر سننے کے باوجود بھی غلطی سے باز نہ آئے تو پھر امیر کا گریبان نہ پکڑیں، پھر امیر پھر بھی امیر ہے، امیر کی پیروی کرنی ہوتی ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ دوسری رکعت پہ بیٹھنا ہے، امام کھڑا ہو گیا، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام تو کھڑا ہو گیا، میں تو بیٹھوں گا، میں تو قعدہ میں اتحیات پڑھوں گا پھر کھڑا ہوں گا۔ نہیں نہیں، اتحیات پڑھنا اگرچہ واجب ہے لیکن چھوڑ دو، امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ امام کی اطاعت بھی لازم ہے، امام غلطی کرے تو حق گوئی لازم ہے، حق گوئی کے بعد بھی اگر امام غلطی پر اڑا رہے تو پھر ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے اور پھر بھی اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ یہ معاشرت کے اصول ہے جو نماز میں پائے جاتے ہیں۔ نماز میں دعوت اللہ پائی جاتی ہے، ہم دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، اور نماز میں یہ کام پایا جاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ کیا چیز ہے؟ او بھائی کامیابی کی طرف آ جاؤ، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلانا دعوت الی الخیر ہی تو ہے، اور دعوت الی الخیر نماز میں پائی جاتی ہے۔ اور نماز میں تعلیم و تعلم کا کام بھی پایا جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام۔ نماز میں پڑھنا پڑھانا کہاں سے آ گیا؟ ہاں، نماز میں پڑھنے پڑھانے کا کام بھی آتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب پہلی مرتبہ ممبر بنایا گیا، پہلے ممبر نہیں تھا، جب ممبر بنایا گیا تو آپ اس دن نماز کے لیے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب رکوع کرنا چاہا تو ممبر پہ کھڑے ہو کے رکوع کر لیا۔ پھر جب سجدے میں جانا تھا تو ممبر سے نیچے اترے، سجدہ نیچے کر لیا، پھر دوبارہ ممبر پہ چڑھ کے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اور پھر حضور نے وجہ بتائی کہ میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ آپ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھ سے نماز سیکھیں، مجھ سے نماز سیکھیں۔ گویا کہ نماز پڑھاتے ہوئے تعلیم و تعلم کا کام بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں پورا ایک باب قائم کیا ہے کہ اگر اس طرح بندہ نماز پڑھاتا ہے کہ اس میں لوگوں کو تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے تو وہ نماز معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ معتبر ہوگی۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ آتا ہے، میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں کہ نماز میں قیام کس طرح کرنا ہے، نماز میں رکوع کس طرح کرنا ہے، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ میں پھر یہاں پہ کھڑا ہو کے 2 رکعت کی نیت باندھتا ہوں، پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ نیت باندھتے وقت یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، یہ انگوٹھے کان کے لو کے برابر ہونے چاہیے، اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، میں نے اللہ اکبر کہا، اور پھر میں نے پہلے سے کہا تھا کہ بھائی مجھے دیکھو میں کس طرح ہاتھ باندھتا ہوں، درمیان میں نہیں بولنا ہوتا، بولنا نہیں ہے، صرف دکھانا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ لیے ناف کے نیچے، پھر میں رکوع میں چلا گیا، قرات کر لی، قرات کے بعد رکوع میں چلا گیا، صرف ان لوگوں کو دکھاتے ہوئے ان کو میں نے دکھایا، میں نے ان کو تعلیم دے دی، لیکن میری یہ 2 رکعت نماز اللہ کے ہاں معتبر ہے یا نہیں ہے؟ یہ معتبر ہے، یہ 2 رکعت نماز معتبر ہے۔ تو نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، تعلیم و تعلم کا کام بھی اسی میں ہو رہا ہے۔ یہ نماز کی جامعیت ہے، دین کے سارے امور، سارے بڑے بڑے ارکان اور کام نماز میں آ کے ملتے ہیں۔ اور پھر تصوف اور سلوک کا تو بہت سارا معاملہ نماز پر موقوف ہے۔ چنانچہ تصوف اور سلوک میں 4 مجاہدات ہوتے ہیں، وہ 4 مجاہدات کے نتیجے میں تصوف کا سلسلہ طے ہوتا ہے۔ قلت طعام، قلت کلام، قلت منام اور قلت اختلاط مع الانام۔ اور یہ 4 مجاہدات اس نماز میں پائے جاتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، لوگوں سے اختلاط نہیں ہے، الگ تھلگ،
مجمع میں کھڑے ہو کے بھی الگ تھلگ. تو نماز ہمیں انہی مجاہدات اربع سے گزارتی ہے، 4 مجاہدات سے ہمیں روزانہ گزارتی ہے. اور نماز کے اندر سجور اربعہ بھی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی سالک کی روحانی سفر ہوتا ہے تو وہ 4 بڑے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. سالک کا پورا روحانی سفر 4 بڑے حصوں پر مشتمل ہے: سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، سیر فی الاشیاء. اچھا، جب بندہ نماز کی طرف جاتا ہے تو یہ سیر الی اللہ ہے. نماز میں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سیر فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بندہ غور خوض کر کے فنا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ سیر فی اللہ ہے. پھر جب ہم بیٹھ جاتے ہیں التحیات میں تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب ہم اللہ تعالیٰ سے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. پہلے ہم رکوع میں اور سجدے میں اور قیام میں خالص اللہ کی طرف متوجہ تھے، لیکن اب ہماری توجہ کا رخ مخلوق کی طرف جا رہا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس طرف ہمارا رخ چلا گیا. یہ سیر من اللہ ہے. اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے اس طرف جتنے لوگ ہیں سب کو سلام ہو، اور اس طرف جتنے لوگ ہیں سب کو سلام ہو. اسے کہتے ہیں سیر فی الاشیاء، کہ بندہ مکمل طور پہ مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ 4 سیور اسی نماز میں پائے جاتے ہیں. اور میں آخری بات عرض کروں، میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ آج میں 5 بجے پہ ختم کر کے دعا کروں گا، لیکن پھر دیر ہو جاتی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کے ایک بہت مشہور بزرگ ہیں حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے 7 اصطلاحات مقرر فرمائے ہیں، 7 بڑے بڑے اہم امور مقرر فرمائے ہیں. اگر ایک مرید ان 7 کاموں کی رعایت کر لے تو ان کا سلوک جلدی طے ہو جاتا ہے. وہ 7 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام ہے سفر در وطن. سفر در وطن، سفر در وطن کا معنی تو وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے لیکن آخرت کے سفر کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. کسی وقت بھی روانگی ہو سکتی ہے، بندہ بالکل مستعد رہے. یا روحانی طور پہ اس کی سیر چل رہی ہوتی ہے، اگرچہ جسمانی طور پہ وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے. یہ ہے سفر در وطن. اور نماز میں یہی چیز پائی جاتی ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے وطن میں ہوتا ہے، لیکن نماز کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہ ہر نماز میں روزانہ 5 مرتبہ ہم گھر سے نکل کے مسجد کا رخ کرتے ہیں. سفر در وطن کا عملی مشاہدہ، عملی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز ہے خلوت در انجمن. مرید کے لیے لازم ہے کہ بھرے مجمع میں بیٹھنے کے باوجود وہ تنہا ہو، پورے مجمع کے درمیان بیٹھا ہوا ہو، لیکن بندہ دنیا والوں سے کٹا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، انجمن میں رہنے کے باوجود وہ خلوت کے مزے لے رہا ہو. یہ خلوت در انجمن ایک سالک کے لیے ضروری ہے. اور نماز میں یہی کام ہوتا ہے کہ دائیں طرف بھی نمازی کھڑے ہیں، بائیں طرف بھی نمازی کھڑے، آگے والوں کی الگ صف ہے، پیچھے والے الگ صف میں ہیں، اور میں درمیان میں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے. خلوت در انجمن، پورے بھرے مجمع میں اپنے رب کے ساتھ میری تار ایسی جڑی ہوئی ہے کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے بالکل بے نیاز اور مستغنی ہوں. یہ خلوت در انجمن نماز میں ہے. اور انہوں نے ایک تیسری چیز بتائی ہے نظر بر قدم. نظر بر قدم کی 3 معانی بیان کیے جاتے ہیں. میں آسان معنی بتاتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سالک کو چاہیے کہ چلتے پھرتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھا کرے، کیونکہ دائیں بائیں دیکھیں گے تو غیر محرم پر نظر پڑ سکتی ہے، بلکہ نظر بر قدم،
قدم پر نظر ہونی چاہیے، نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، اور نماز میں اسی بات کی تلقین کرتی ہے، اجعل بصرک حیث امرک اللہ تعالی، جہاں جہاں بندے کو حکم دیا جاتا ہے وہیں وہیں پہ نگاہ ٹھکانی ہوگی۔ نماز کے دوران دائیں بائیں دیکھنا اور التفات کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ قیام کی حالت میں ہو تو سجدے کی طرف دیکھیں، اور اگر رکوع کی حالت میں ہو تو قدموں کی طرف دیکھیں، اگر قعدے کی حالت میں ہیں تو جھولی کے۔ یہ جو مقامات بتائے جاتے ہیں یہ حقیقت میں نظر بر قدم کا عملی مظاہرہ ہے۔ اور ہوش دردم، ہوش دردم کا یہ معنی ہے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی بندہ اللہ کی یاد میں ہوش کی حالت میں ہو، غفلت میں نہ ہو۔ یہ سالک کے لیے ضروری ہے، اور نماز میں یہی کچھ ضروری ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کر لو۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہاں سے آغاز کرتے ہیں؟ اللہ، اور اختتام کہاں پہ کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اختتام کہاں پہ کرتے ہیں؟ لا الہ، اول میں اللہ اور آخر میں اللہ، نماز کے اول میں اللہ اور آخر میں اللہ۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد۔ ہوش دردم کا یہ معنی ہے کہ روزانہ بندہ 10 منٹ 15 منٹ جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے پوری دنیا سے یکسو ہو کے بالکل حضوری کی کیفیت میں کھڑا ہو، اور ہوش دردم کا یہی معنی ہے، تو نماز میں ہم اسی چیز کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور اصطلاح بتائی ہے، وقوف عددی۔ وقوف عددی کا یہ معنی ہے کہ جب ہم نفی اس بات کرتے ہیں تو طاق عدد کا خیال کرتے ہیں، تحلیلی لسانی کرتے ہیں تو گنتی اور عدد کا خیال کرتے ہیں۔ نماز میں بھی گنتی کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی ہے یا 5 مرتبہ پڑھنی ہے یا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، طاق عدد کی رعایت کرنی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے ایک اور اصطلاح بتائی ہے، باز گشت۔ سالک کو ہر وقت باز گشت کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ باز گشت کسے کہتے ہیں؟ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے کسی پہاڑی کے قریب کھڑے ہو جاتے تھے تو ایک آواز لگاتے تھے، تو پہاڑی کی طرف آواز پہنچ جاتی تھی، پھر گونج ہماری طرف واپس لوٹ کے آتی تھی۔ ہم ویسے کہتے کہ پہاڑ نے میری بات کا جواب دے دیا، پہاڑ نے میری آواز کا جواب۔ یہ ہے باز گشت کہ ہم نے آواز لگائی، ہماری آواز پلٹ کے ہماری طرف آئے، یہ باز گشت ہے۔ اور صوفی کو چاہیے کہ وہ باز گشت کا خیال رکھے۔ باز گشت کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ چنانچہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، صوفی اللہ کو یاد کرے اور ساتھ یہ دھیان بھی دے کہ اس وقت اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، تو عجیب سرور بندے کو ملتا ہے، عجیب لذت بندے کو ملتی ہے۔ یہ باز گشت ہے، اور نماز میں اسی باز گشت کی ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ دیکھیں ہم ایک ایک، اس لیے تو نماز میں اولا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ایک ایک آیت پڑھے۔ یہ عرب ائمہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ ایک ایک آیت اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب بندہ ایک آیت پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، پھر بندہ اگلا آیت پڑھتا ہے، اگلی آیت پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، بندہ اگلی آیت پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو یہ ہے باز گشت، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو نماز میں یہ باز گشت والا عمل پایا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعی نماز تو پورے دین کا ستون ہے، اور خاص طور پہ صوفیاء کرام اگر نماز پر محنت کریں اور وہ نماز حقیقی معنوں میں نماز بنائیں تو یقیناً یہ نماز ہمیں بہت سارے مراقبات، بہت سارے اوراد سے بے نیاز کر دیتی ہے۔
لیکن اگر ہم، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے ہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی جو ہم مراقبے وغیرہ کرتے ہیں. حقیقت یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے، ہم ان کا اعتراض صحیح تسلیم نہیں کرتے، اور ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کے ہاں یہ ترتیب نہیں ہوتی تھی جو ہم مراقبے کرواتے ہیں اور خاص خاص اوراد و اشغال کرواتے ہیں. تو اب یہ مستقل ایک تفصیل ہے کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے مستقل جو کسی اور وقت میں اللہ کرے کہ ہم بیان کر لیں. لیکن اتنی سی بات ہے کہ اگر ہم نماز کو حقیقی معنوں میں نماز بنا دیں تو اس طرح کے بہت سارے اوراد و اشغال کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ہم اس وقت مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں تو 15 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں، اس میں کبھی خیالات آتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کے خیالات، کبھی نیند آ جاتی ہے. لیکن جو بندہ روزانہ 15 منٹ نماز میں لگاتا ہے، 15 منٹ ایک نماز میں، فجر میں 15 منٹ لگ جاتے ہیں، بندہ سنتیں پڑھتا ہے پھر بعد میں فرض پڑھتا ہے، ظہر میں تو اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، عصر میں بھی 12-15 منٹ لگ جاتے ہیں، مغرب اور عشاء کا یہی معاملہ ہے. تو جو بندہ اتنی کثرت سے فجر میں 15 منٹ اپنے رب کے ساتھ اس مضبوط تعلق کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، ظہر میں 15-20 منٹ وہ لگاتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، قوی اور مضبوط رابطہ ہوتا ہے، تو جب بندہ 5 مرتبہ یہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز ہی اس کی روحانی ترقی کے لیے کافی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سارے نمازی ہیں، یہ ہمیں نماز کے فضائل کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ تو بھائی ہم نمازی ہیں، لیکن جیسے نماز پڑھنی چاہیے ہم اس طرح کے نمازی نہیں ہیں. نماز با جماعت پڑھا کریں، نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا کریں، سیکھیں خشوع خضوع کس طرح ہم نماز میں قائم کر سکتے ہیں. ہم خشوع خضوع والی نماز پڑھیں گے تو یقیناً نماز بے شمار برائیوں سے ہمیں نجات دلائے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لوگ رو رہے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہماری زبانیں قابو میں نہیں ہیں، موبائل فون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. تو بھائی نماز نہیں ہے. اگر نماز حقیقی معنوں میں نماز بن جائے تو یہی نماز ہمیں برائیوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. کریم پروردگار تمام احباب کی تمام نیک اعمال کو قبول و منظور فرما. پیارے اللہ جو وقت باقی ہے اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام ساتھیوں کو امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما. الہ العالمین ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما. اپنے گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، اپنے گھر کے پانی میں ان کے لیے شفا نازل فرما. پیارے اللہ تو سب کچھ پہ قادر ذات ہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہماری اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. ہمارے حضرت جی کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. پیارے پروردگار بندہ بیمار ہوتا ہے، دین کے کام کرنے دشوار ہوتے ہیں، عبادات میں دشواری پیش آتی ہے، بیانات میں دشواری پیش آتی ہے. پیارے پروردگار مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے حضرت جی کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.